وہ بچپن سے نا نقشہ بنا کے نا تو انڈیا پاکستان کی فوجوں کی جنگ کراتا تھا. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا شینیاں نے پتر شیر. بھائی نے جو شہادت میں نام کمایا یہ اس کی ہمت تھی، اس کی صداقت تھی اور اس کی شجاعت تھی. تو کہتا ہے شیر خان اٹھو دیر ہو رہی ہے. تو شیر خان کہتا ہے نماز نہ پڑھ لیں. تو عمار کہتا ہے نہیں نماز اوپر جا کے پڑھیں گے. میں ہیلو ہیلو کرتی رہی. وہ بھی کہتا رہا امی میں عمار بول رہا ہوں، امی میں مجھے کوئی آواز نہیں آئی. ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. بڑا بھائی جائے یا گھر کا سربراہ باپ فوت ہو جائے تو لگتا ہے کہ آپ کا پورا گھر خالی ہو گیا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا. پارٹیشن سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں میرے دادا نانا دونوں فوج میں صوبیدار میں تھے. وہ بڑے بہادر سرداروں میں شامل تھے. جنگ عظیم اول میں دوم میں شامل ہوئے. میرے نانا کا نام صوبیدار فضل داد تھا اور میرے دادا کا نام صوبیدار امیر علی. ریٹائرمنٹ کے بعد میرے دادا جو ہے وہ سیاست میں آئے. وہ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے ممبر رہے. میرے ماموں فلائٹ لیفٹیننٹ شاکر حسین گورنر جنرل کے جہاز کے پائلٹ تھے. 24 سال کی عمر میں ان کا ایئر کریش ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی. اور میرے چچا بریگیڈیئر ممتاز ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کا تعلق بھی SSG سے تھا. عمار کو ہم نے نا کوئی 14 سال کی عمر میں ملٹری کالج جیلم میں داخل کرایا. وہاں اس نے 5 سال تعلیم حاصل کی. ملٹری تعلیم ہر قسم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمام مطلب شعبوں میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی. پھر 5 سال ملٹری کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ PM میں آرمی میں سلیکٹ ہو گئے. PM میں کاکول میں 2 سال انہوں نے ٹریننگ کی. اس کے بعد انہوں نے 63 FF میں شمولیت اختیار کی کمیشن ملنے کے بعد. وہاں سے وہ SSG میں آ گئے. SSG میں انہوں نے 1 سال کی ٹریننگ لی. پھر وہیں پر ان کو کیپٹن کا پروموشن ملا اور ٹوٹل ان کی جو سروس تھی 5 سال. SSG میں کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد 1 کمانڈو بٹالین اٹک فورٹ میں. وہاں سے وہ کرگل وار جب شروع ہوئی تو والنٹیئر ہو کے وہ کرگل وار میں شامل ہوئے. اس کو شروع سے بچپن سے ابو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. ہر کام میں ہر بات میں اس کو ایک ہی بات سمجھائی جاتی تھی، بیٹا ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا نام قربان کرنا ہے. اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. شیر خان اور عمار دونوں کورس میٹ تھے، ساتھی تھے، دوست تھے اور دونوں ریلیجس تھے. دونوں نے اکٹھے ہی شہادت پائی. پہلے تو عمار جب پہنچے کارگل کے پہاڑوں میں تو اپنے CO سے ضد کر کے ٹاسک مانگتے تھے. ان کو CO کہتے تھے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا اجازت کیونکہ SSG کو GHQ سے آرڈر ملتے ہیں. پھر آخر میں وہ والنٹیئر ہو کے تو ٹائیگر ہلز پہ چلے گئے. وہاں انہوں نے رضاکار جوان بھی اکٹھے کیے. کچھ 12 NLI کے تھے، کچھ ان کی اپنے SSG کے تھے. پھر انہوں نے اسلحہ منگایا. 1 کمانڈو کے جو CO تھے اس وقت کرنل شکران، وہ کہتے ہیں چٹیں لکھ کے مجھ سے اسلحہ منگواتا رہا اور رضاکار جوان اکٹھے کیے. ٹائیگر ہلز پہ ساری رات جاگتے رہے. میرا بیٹا ساری رات جاگتا رہا، تیاری کرتا رہا. اس کی زیادہ اس کا شوق تو جو تھا وہ تاریخ سے تھا، اسلامی تاریخ سے. اور اس نے آئیڈیل اپنے اس کے لیے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، امام حسین اور حسن، اس کے بعد سر سید احمد خان، پھر علامہ اقبال، پھر قائد اعظم. یہ لوگ رول ماڈل تھے اس کے لیے. میرے والد صاحب کو جب فرسٹ ٹائم پتہ لگا بھائی کی شہادت کا تو ان کے دل پہ مسکراہٹ تھی. ہمیں جنرل حمید گل صاحب نے یہ بات بتائی کہ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے آپ کے ابو، اور ان کو بھائی کی شہادت کا پتہ چلا تو مسکرا اٹھے. تو میں نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے وہ زخمی اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. پھر جب ان کو پتہ چلا
تو انہوں نے جنرل حمید گل سے بڑے آرام سے ادب سے ان سے اجازت لی اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا اللہ کے ہاں قربان ہو گیا ہے تو مجھے اجازت دیں. وہ بچپن سے نا نقشہ بنا کے نا تو انڈیا پاکستان کی فوجوں کی جنگ کراتا تھا. اس کو سارا پتہ تھا بچپن سے ہی کہ انڈیا کی کتنی فوج ہے، پاکستان کی کتنی ہے، امریکہ کی کتنی ہے، سارے ملکوں کی اس کے پاس اس کی دلچسپی تھی. آخری جو اس کا مارکا ہے ٹائیگر ہلز پہ، رات کو نقشہ بنایا اس نے، اس پہ مختلف انہیں تبدیلیاں کرے، ساری پلاننگ کر کے، اور سحری کی ٹائم پہ میرے بیٹے نے تہجد کی نماز پڑھی، سورہ نساء کی تلاوت کی تھی. پھر اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بھیج. گویا میرے بیٹے کو اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے بھیجا. میرا بیٹا رات کو بہت لیٹ شیر خان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں آیا. وہ تھکا ہوا تھا، سو گیا. عمار نے اسے نہیں جگایا. شیر خان کی کمٹمنٹ تھی کہ میں وہاں پہنچوں گا، وہ پہنچے، لیکن وہ تھکا ہوا تھا، سو گیا. عمار نے اس کو نہیں جگایا. سحری کے ٹائم میرا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا، اور جہاں اگلی پوسٹ پہ انہوں نے پہنچنا تھا نا، اور جس پوسٹ پہ بیٹھے تھے اس کے درمیان بلاکنگ پوزیشن تھی، اس کو ختم کیا. کوئی 40-50 بندے مارے. پھر بھاگتا ہوا آیا تو کہتا ہے شیر خان اٹھو، دیر ہو رہی ہے. تو شیر خان کہتا ہے نماز نہ پڑھ لیں. تو عمار کہتا ہے نہیں، نماز اوپر جا کے پڑھیں گے. اور میرا پورا یقین ہے کہ انہوں نے نماز اوپر جا کے اللہ کے پاس پڑھی، فرشتوں کے ساتھ پڑھی. مورچے کے اندر کیپٹن اقبال تھے جنہوں نے مجھے یہ ساری آخری ان کے مارکے کی ساری بات بتائی ہے. پھر اس کے بعد جب کرگل وار میں گیا 14 جون، وہاں اوپر تو میرا خیال وہ 25 کو ٹائیگر ہلز پہ چڑھا ہے، میں تاریخیں بھول رہی ہوں. لیکن اس سارے عرصے میں عمار کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، کوئی رابطہ نہیں. صرف ایک دفعہ 25 جون سے پہلے پتہ نہیں کیا تاریخ تھی، ان کا میرے سے رابطہ ہوا. مجھے آپریٹر نے بتایا بات کریں، میں ہیلو ہیلو کرتی رہی. وہ بھی کہتا رہا امی میں عمار بول رہا ہوں، امی میں، مجھے کوئی آواز نہیں آئی. ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. گھر کا بڑا بچہ تھا وہ. کیپٹن عمار شہید میرے جو بڑے بھائی تھے، گھر کی بڑی ذمہ داری. کہتے ہیں بڑا بھائی اور باپ کا جو ہوتا ہے درجہ وہ سیم ہوتا ہے. تو بڑا بھائی جائے یا گھر کا سربراہ باپ فوت ہو جائے تو لگتا ہے کہ آپ کا پورا گھر خالی ہو گیا. تو الحمدللہ میری والدہ نے اس جو ٹینور تھا اس میں بڑی جمع مردی سے انہوں نے حوصلے سے ہمیں رکھا. اور ان کا جو خواب میں آنا، کچھ میموری ان کی تھوڑی سی ہوئی ہے کمزور. ان کو خواب میں جب بھی کوئی مشہور ایونٹ ہوتا ہے تو ان کو خواب میں نظر آتے ہیں. وہ 15 جون جانے لگا تو جانے سے پہلے نا وہ اپنی یہاں میرے ساتھ بیٹھا ٹی وی لانچ میں، تو ساری چیک بک پہ سائن کر گیا. تو میں کبھی روئی نہیں تھی، میں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی تھی. میں اپنی تعریف نہیں ہے، میں بہادر ماں ہوں، بڑی مضبوط اور بہادر میں. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا شینیاں نے پتر شیر، یعنی شیر جو ہوتے ہیں وہ شیرنیوں کے بچے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں یہ شہید، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایسے. تو میں کبھی روئی نہیں تھی، کبھی میں نے بچوں کے سامنے کمزوری نہیں ظاہر کی. لیکن جب میرے پاس بیٹھا چیک بک سائن کر رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے. تو وہ یوں میرے پیچھے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا ہے امی لیو دا لائن. لیو میرا سٹار ہے تو کہتا امی لیو دا لائن. امی آپ تو اتنی بہادر ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر میں ہنسنے لگی. پھر یوں میرے سامنے بیٹھ گیا یوں کر. یہ آخری ملاقات تھی، اس کے بعد چلا گیا، پھر نہیں آئے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، تو یہ بالکل حقیقت ہے. میں نے تو آزمایا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے. جب بھی مار کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ وزیرستان میں ہو، پاکستان کے شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، ہمیں فوج کی ہر خبر پہ ایسا لگتا ہے ہمارا اپنا بھائی دوبارہ شہید ہوا ہے، دوبارہ زندہ ہوا ہے، دوبارہ شہید ہوا ہے. اس کے پاس آٹوگراف بک تھی نا، وہ سب سے نا آٹوگراف لیتا تھا. تو سب سے پہلے جو میں نے اس کو آٹوگراف دیا، جو میں نے لکھا شعر، وہ یہ تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر چٹانوں میں. تو واقعی اس نے وہی کیا. اور اس کے والد صاحب نے دیا تھا، لکھا تھا شعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا. ہم چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں امن ہو، انڈیا ہماری بات سمجھ جائے،
کہ جیسے اس کے یہاں لوگ زندہ ہیں تو ہم بھی یہاں پر زندگی رکھتے ہیں، لیکن وہ مودی کا کوئی ڈرامہ ہے، وہ اگر اپنا ایک ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو ہم مار کے حق کی طرح انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ثابت قدم رہیں گے۔ 10 مئی میں اسپتال میں تھی جب انڈیا نے حملہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے تیار بیٹھے سے بہت اس نے کشمیر میں پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں انہوں نے پہلے ایک دفعہ کی، لیکن اس کے بعد سارے الرٹ ہو گئے، ان کے جو ہوائی جہاز ہیں وہ فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ تو میرے کمرے میں اسپتال میں ٹی وی لگا ہوا تھا، میں سن رہی تھی سب، اور بہت خوشی ہوئی اور تسلی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ہمارے جیتیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے۔ بھارت کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ساری تاریخ دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ، یہود و ہنوز تمہارے دشمن ہیں، آپس میں ساتھی ہیں۔ یہ شروع سے ازل سے لے کے ابد تک ہمارے دشمن ہیں، اور ہماری ساری آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، اپنی انڈیا اور پاکستان کی جنگ دیکھیں، باقی جو اسلامی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں دیکھیں آپ، تو ہمیشہ کم مقدار، قلیل مقدار ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس کے باوجود وہ دشمنوں پہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ میں دشمن کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کیپٹن عمار شہید جیسے یہاں پر فوج کا ہر بندہ اس جیسا ہے، جب تک وہ شہید ہوتے رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔